بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الانبیاء سرکار دو جہاں شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کیا ہے، اس سلسلے میں علماء امت کی مختلف آراء ہیں۔ مرزا جہلمی نے اس پر تحقیق پیش کرتے ہوئے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، وہی آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ کچھ دن پہلے مرزا جہلمی کا ایک کلپ سامنے آیا ہے۔ اس کلپ میں مرزا جہلمی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے اور تاریخ وفات 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کے تاریخ ولادت ہونے پر مرزے نے 2 حوالے پیش کیے ہیں۔ پہلے مرزے کی زبان سے آپ وہ 2 حوالے سن لیں۔ اب تاریخ کیا تھی اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے قریبی کوئی اگر مواد ملتا ہے تو وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں محمد بن اسحاق تابعی کا قول ہے، جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ ناظرین آپ سنتے جائیں کتنی اہمیت کے ساتھ مرزا جہلمی یہ حوالہ پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے۔ یہ ایک حوالہ تو مرزا جہلمی نے اہل سنت کا دیا ہے دلائل النبوہ سے، پھر اس کے بعد ایک حوالہ مرزا جہلمی نے اہل تشیع کا بھی دیا ہے، اور آلموسٹ یہی الفاظ شیعہ کے ہاں اصول الکافی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول الکافی، اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے۔ اس میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اصول کافی کا حوالہ دینے کے بعد مرزا جہلمی یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس پر کتابوں کی حد تک اتفاق ہو گیا کہ تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ منڈے کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کی حد تک تو ایگریڈ اپان ہے۔ یہ تھی مرزا جہلمی کی تحقیق تاریخ ولادت کے متعلق 2 کتابوں کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ ان 2 کتابوں کا حوالہ دے کر کہا کہ اہل سنت اہل تشیع کا کتابوں کی حد تک اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد تاریخ وفات پر مرزا جہلمی نے گفتگو کرتے ہوئے کیا بات کی ہے وہ ذرا آپ سن لیں۔ پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں، کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزے کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ مرزے نے تاریخ ولادت پر 2 کتابوں کا جو حوالہ پیش کیا ہے، مرزے نے ان 2 کتابوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ کسی نے پٹی پڑھا دی اور مرزا اس پر چل پڑا۔ یہ ہے مرزے کی تحقیق کی کل کائنات، جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ مرزے کی بڑے سن کر بڑی ہنسی آتی ہے۔ کتنے بڑے چیلنج کے انداز میں مرزا یہ بات کر رہا ہے کہ کس روحانی ابے نے لکھا ہے، دنیا کی کس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، اس کتاب کا نام بتاؤ جس میں لکھا ہو کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اس انداز سے مرزے کی یہ گفتگو خود اس بات کی دلیل ہے کہ علمی میدان میں مرزا بالکل یتیم ہے۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، دوسری کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے، وہی 2 کتابیں جن کا حوالہ مرزا تاریخ ولادت پر دے چکے ہیں، انہی 2 کتابوں سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ یہ آپ کے سامنے دلائل النبوہ کی پہلی جلد ہے، اس کے شروع میں باب ہے الشہر الذی ولد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کے تحت امام بیہقی نے سند کے ساتھ محمد بن اسحاق کا قول نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور مرزا جہلمی نے بھی یہی حوالہ دیا ہے تاریخ ولادت پر۔ اب آپ ذرا اس کی سند پر غور کر لیں اور اس کے راویوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہی دلائل النبوہ ہے، اس کی آخری جلد ہے، اس کے اندر باب ہے ما جاء فی الوقت والیوم والشہر والسنۃ التی توفی فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں، کس دن میں، کس مہینے میں اور کس سن میں فوت ہوئے تھے۔ اس باب کے آخر میں اسی محمد بن اسحاق کا قول لکھا ہے، اسی سند کے ساتھ، بالکل وہی سند ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق
इसहाक का कौल लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। यानी जिस किताब में जिस सनद के साथ जिस आदमी का कौल तारीख़ विलादत पर मिर्ज़ा जहलमी ने दिखाया, हमने उसी किताब से उसी सनद के साथ उसी आदमी का कौल तारीख़ वफ़ात पर दिखाया कि 12 रबीउल अव्वल है। मिर्ज़े ने तारीख़ विलादत पर दूसरा हवाला अहले तशय्युअ की किताब उसूल काफ़ी का दिया था, और बड़ी हैरान कुन और अजीब बात है कि इसी उसूल काफ़ी में चंद सत्रों के बाद उसी सफ़े पर तारीख़ वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल लिखी है। कितनी हैरानी की बात है कि इन्हीं दो किताबों से मिर्ज़ा जहलमी तारीख़ विलादत 12 रबीउल अव्वल साबित कर रहा है, और इन्हीं दो किताबों में तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल लिखी थी। लेकिन मिर्ज़ा जहलमी तारीख़ वफ़ात पर बात करते हुए कहते हैं दुनिया की किस किताब में ये लिखा है, किस रूहानी अब्बे ने ये बताया है। अब ये बात आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जिन दो रूहानी अब्बों का मिर्ज़े ने हवाला दिया है, उन्हीं दो रूहानी अब्बों ने तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल लिखी है। अब अगर इन दो हवालों की बात करनी है और इन दो हवालों की बुनियाद पर आपने तारीख़ विलादत को अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान इत्तेफाकी करार दे दिया, इन दो हवालों की बात अगर तारीख़ विलादत में मोतबर है तो तारीख़ वफ़ात में मोतबर क्यों नहीं? अगर तारीख़ वफ़ात में मोतबर नहीं है तो फिर तारीख़ विलादत में इतने बड़े वसूक के साथ आपने ये बात क्यों बयान की? एक जगह इन्हीं दो हवालों को मोतबर मानना और दूसरी जगह इन्हीं दो हवालों की बात को गैर मोतबर मानना और तहकीक के ख़िलाफ़ मानना, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा दीन है? ये कौन सी तहकीक है? अगर तो तहकीक को देखना है तो तहकीक करने वालों ने 12 रबीउल अव्वल तारीख़ विलादत करार नहीं दी, बल्कि 8 रबीउल अव्वल को तारीख़ विलादत करार दिया है। और अगर शोहरत को देखना है, मशहूर कौल को देखना है और इन दो किताबों के हवालों को देखना है, तो फिर जैसे तारीख़ विलादत 12 रबीउल अव्वल है, इसी तरह तारीख़ वफ़ात भी इन दो हवालों के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल है। एक जगह इन दो हवालों को मानना और दूसरी जगह ना मानना बहुत बड़ी बददियानती है, खियानत है और बहुत बड़ा बलंडर है। बहरहाल मिर्ज़े ने इन दो किताबों में तारीख़ विलादत अगर ख़ुद देखी थी और तारीख़ वफ़ात नहीं देखी थी तो मिर्ज़ा अपने उसूल के मुताबिक और अपने फतवे के मुताबिक गधा है, क्योंकि मिर्ज़ा इन दो किताबों से इस्तिफ़ादा ना कर सका। लिहाजा वो उलमा जिनके शोकेसों में किताबें रखी हुई हैं इस्तिफ़ादा नहीं करते तो वो गधे की मिसाल है। और अगर मिर्ज़े को पता था कि दलाइल नबुव्वा में उसी सनद के साथ उसी मोहम्मद बिन इसहाक का कौल है कि तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है, और उसी उसूल काफ़ी में उसी सफ़े पर चंद सत्रों के बाद तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल लिखी है, फिर मिर्ज़े ने इसको छुपा लिया और चैलेंज कर रहा है कि दुनिया की किस किताब में ये बात लिखी है। तो पता होने के बावजूद फिर मिर्ज़े ने हक़ को छुपाया है, और हक़ छुपाने की वजह से मिर्ज़ा अपने फतवे के मुताबिक अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लानत करने वालों की लानत का मुस्तहिक हो चुके हैं। आया ना दाढ़ थले